کہ عہد شکنین کا عام دستور ہے، سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے اپنے عہدوں پہ مان توڑ دیے۔ کسی نے کھلے، کسی نے خفیہ، کسی نے جہالت سے، کسی نے جاہل بن کر۔ یہ لوگ ایسے جھوٹے عذر کہاں کہاں کریں گے؟ آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، اللہ کے عہد انہوں نے توڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے، نبذ، پھینک دیا، فریقم، ایک فریق نے، من الذین، ان میں سے جنہیں، اوتوا الکتاب، دی گئی کتاب، کتاب اللہ، کتاب اللہ تعالیٰ کی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پھینکا، ورا، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھ کے، کانہم، گویا کہ وہ، لا نہیں، یعلمون، وہ جانتے۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ عہد شکنین کا عام دستور تھی، اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی تمام وعدہ خلافیوں میں سے ایک بڑی وعدہ خلافی یہ تھی، ولما، اور جب، جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جب ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کہ جن کی صفتوں کا ذکر قرآن کریم میں رب تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس رب کی طرف سے وہ بلند مرتبے والے رسول تشریف لائے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس نبی کی تعظیم و تکریم کرتے، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ دوسری صفت یہ ہے کہ مصدق لما، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کتابوں اور ان کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی تھی، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کتابوں کی تصدیق کر دی۔ یہ وہ عالی مرتبہ پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی برکت سے تمام عالم میں پچھلی کتابوں اور پچھلے پیغمبروں کی صداقت کے قیامت تک خطبے پڑھے جائیں گے۔ رسول فرما کر ارشاد ہوا کہ وہ دنیا میں رسالت کی شان لے کر آئے، بجائے اس کے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان مان کر ان پر ایمان لاتے۔ ان بد نصیبوں نے ان سے یہ سلوک کیا کہ نبذ، پھینک دیا، فریقم، ایک فریق نے، من الذین، ان میں سے جنہیں، اوتوا الکتاب، دی گئی کتاب، یعنی وہ لوگ جنہیں کتاب الہی ملی اور جن کو اس کی خبر تھی، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، کتاب اللہ، کتاب اللہ تعالیٰ کی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پھینکا، ورا، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھ کے، کانہم، گویا کہ وہ، لا نہیں، یعلمون، وہ جانتے، یعنی انہوں نے اس پر کوئی توجہ ہی نہ کی۔ یہاں کتاب اللہ سے یا تو قرآن کریم مراد ہے یا پچھلی کتابیں۔ امام سدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کا قرآن سے مقابلہ کیا تو قرآن کو اپنی کتاب کے مطابق پایا، بجائے اس کے کہ اس کے بعد وہ قرآن پر ایمان لاتے۔ انہوں نے اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دیا کہ ہم وہ کام نہ کریں گے جو قرآن کے احکام کے مطابق ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب پر بالکل نظر نہ کی اور اس سے ایسے انجان بن گئے کہ گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی کتاب کو ریشم کے غلاف میں لپیٹتے مگر اس کے حکم پر عمل نہیں کرتے، اس لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عہد شکنین کا عام دستور ہے، سوائے چند لوگوں کے باقی سب نے اپنے عہدوں پہ مان توڑ دیے۔ کسی نے کھلے، کسی نے خفیہ، کسی نے جہالت سے، کسی نے جاہل بن کر۔ یہ لوگ ایسے جھوٹے عذر کہاں کہاں کریں گے؟ آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، اللہ کے عہد انہوں نے توڑے، رسولوں کے عہدوں کا انہوں نے خیال نہیں کیا، آپس میں عہدوں پہ مان توڑنے میں یہ ماہر، اللہ کی کتاب کو پس پشت انہوں نے ڈالا، اپنی کتاب کو انہوں نے پھینک دیا۔ پھر ایسی ہر درم قوم کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔